باقی الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں جو بہت بہتر ہیں سورہ کاف میں. اب یہاں میں آپ کو یہ باقی الصالحات کے بارے میں ابھی میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا را نماز کے بغیر، نماز کی پابندی کے بغیر، ایک پکا نمازی ہونے کے بغیر آپ کا کوئی بھی وظیفہ، آپ کا کوئی بھی ذکر، آپ کا کوئی بھی ایسا عمل کام نہیں کرے گا، اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو صحیح معنی میں آپ کو ہونا چاہیے. اور معذرا پھر لوگ الزام لگا دیتے ہیں جی فلاں صاحب کا وظیفہ انہوں نے صحیح نہیں دیا، جی فلاں صاحب سے ہمیں جو ہے انہوں نے یہ طریقہ بتایا تھا عمل کرنے کا، وہ صحیح نہیں ہو. تو کہاں سے صحیح ہوگا جب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، جب آپ اسے اس وظیفے یا اس عبادت یا اس ذکر کے معیار پر پورا نہیں اترے، اس کی شرائط کو پورا کرنے میں پورا نہیں اترے، تو کیسے اثر کرے گا؟ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز کے بغیر کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کوئی فائدہ چاہتے ہیں وہ فائدہ نہیں دے گا جو ہونا چاہیے. اب آجائے الواقعۃ الصالحات کے بارے میں. اچھا، یہ وہ ذکر ہے، وہ عمل ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بہت ساروں نے اس بارے میں حدیث کوٹ کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ اس میں مولا علی علیہ السلام شامل ہیں، انہوں نے بھی الواقعۃ الصالحات کے بارے میں کہا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت ابو انصاری بھی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا. الفاظ مختلف ہیں لیکن جو ذکر ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو رہے ہیں لیکن وہ ذکر ایک ہی ہے. کیونکہ اب اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ ایک ایسا ذکر ہے جس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اللہ رب العزت کے ہاں ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول گیا، اور وہ آپ کے سمجھیں وہاں پر آپ کے لیے جو سارا جو اب یہاں سے آپ ذکر بھیجیں گے مالک مولا انعام کی صورت میں آپ کے لیے اوپر جمع کرتا رہے گا. اور جب مرنے کے بعد روز محشر یا قیامت والے دن ہم سب کو پیش کیا جائے گا تو ساروں کے سیونگ اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، اور اس حساب سے جو ہے وہ آپ پر مالک مولا کا کرم اور فضل ہوگا. تو اس لیے نماز کی پابندی کے ساتھ اور ہر اچھے برے کام میں تمیز رکھنے کے ساتھ یہ ذکر کریں. اس میں ہمیشہ کہتا ہوں حرام حلال کی تمیز، حسن سلوک، صلہ رحمی، بہت چیزیں آتی ہیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ میں معاذ اللہ سود، رشوت، حرام خوری، شراب، زنا، جوا سب معاملات کرتا رہوں اور بیٹھ بار آنوں مسئلے تے ذکر کرنے واسطے تے وظیفہ کرنے واسطے، اور سوچوں کہ مجھے بس میرے سامنے اسی سارے کام اسی طرح نہیں. اللہ والو، انسان جب قصد کرتا ہے نا، کوئی بھی نیت عزم، کوئی بھی ارادہ کرتا رہتا ہے تو آخر پہ اللہ رب کہتا ہے اچھا اب تجھے میں نے بندے اختیار دے دیا، اب کر لے، تجھے جو کرنے وہ تیری مرضی ہے. تو آپ جب نماز کی پابندی کرتے رہیں گے مالک و مولا سے مانگتے رہیں گے، پھر مالک و مولا آپ کو کہے گا مانگ بندے، اب تو جو اچھا مانگ رہا ہے وہ تیری میں نیک دلی جائز تمنا پوری کروں گا. تو اللہ والو خاص دھیان رکھیں اس چیز کا. اب آ جائیں اس ذکر کی طرف، الباقیات الصالحات. جیسے میں نے کہا یہ سورۃ کاف میں یہ ایک پوری اس میں ایک ڈیٹیل ہے ساری، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تفسیر میں جا کے. اب یہاں جو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے یہ جو بیان کیا، اس میں بیان کیا انہوں نے کہ وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ جب صبح کی نماز پڑھیں، اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ایک تسبیح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے، اور آخری دانے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. بڑی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 99 بڑی تسبیح، چھوٹی تسبیح نہیں. آپ نے جیسے ہی پہلا پڑھا لا الہ الا اللہ ایک ہوگی تسبیح، اس کے بعد آپ پڑھیں گے سبحان اللہ کی ایک تسبیح، پھر پڑھیں گے آپ الحمدللہ کی ایک تسبیح، پھر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر کی ایک تسبیح، پھر آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر ہاں یہ حد تک جو بیان ہے یہ ساروں نے بیان کیا ہے کہ جس میں نے بتایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سب نے کہا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے، لیکن یہاں اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اور ایک دو اور صحابیوں نے کہا کہ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ شامل ہے، وہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ بھی شامل ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس طرح پڑھیں جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ملا لیں، اور اگر آپ نہیں ملانا چاہتے ہیں لیکن ملا لیں تو بہت بہتر ہے. لیکن جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر آخر پر بھی آپ استغفر اللہ کی تسبیح لگا لیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی عزیز
دنیا اور آخرت میں فتح. میں کبھی یہ نہیں کہتا, میرے جو بھی بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ بس آپ آج یہ ذکر کر لیں, کل آپ پروارے نیارے ارب پتی کروڑ پتی, اللہ والے سوائے دولت کے بعد ہی کچھ نہیں آتی.